الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جاز في كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، جس سلسلے گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چوتھی قسط یہ سماعت ہے۔ کربلائی معاشرہ، حسینی معاشرہ، وہ معاشرہ کہ جس کی تمنا رسول خدا نے کی، وہ معاشرہ جس کی تمنا علی مرتضیٰ نے کی، وہ معاشرہ جس کی تمنا حضرت فاطمہ زہرا نے کی، ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے پر ان لوگوں کو ناز ہے جن لوگوں پر خدا کو ناز ہے۔ ایسے لوگ جن پر خدا ناز کرتا ہے وہ لوگ اس معاشرے پر ناز کرتے ہیں جو معاشرہ حسینی معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کی نگاہوں میں ہیں، یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ آپ امام حسین کی نظروں میں ہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے ایک انسان کی زندگی میں کہ اس کی وہ امام حسین کی نظروں میں ہو، وہ اہل بیت کے عنایات خاص میں شامل ہو۔ اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میری طرف میرا خدا متوجہ ہے یا نہیں ہے مجھے کیسے پتا چلے؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ جناب موسیٰ خدا سے ملنے جا رہے، ایک شخص راستے میں کہتا ہے موسیٰ اپنے خدا سے کہہ دینا مجھے کچھ چاہیے نہیں اس سے، میرے پاس بہت کچھ ہے، لینا ہو تو یہ بھی لے لے۔ انسان جب خدا سے بے نیاز ہونے لگے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ کہ خدا سے کہنا مجھ سے لے لے، مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بہت ہے۔ جناب موسیٰ گئے، گفتگو ہوئی، آنے لگے، خدا نے کہا موسیٰ کسی نے کچھ کہلوایا تھا،
کہا معبود وہ جسارت تھی، میں تیرے سامنے اس کا کیا اظہار؟ کہا پھر بھی میرا بندہ ہے، مجھے پیغام کہلوایا ہے تو تمہیں بتانا چاہیے تھا نا، بہرحال میرا پیغام اسے پہنچا دو، میں نے اسے دیا ہی کب ہے؟ اللہ، یہ بہت اہم ہے، میں نے اسے دیا ہی کب ہے؟ کہا معبود اس کے پاس تو بہت ہے۔ کہا جس کے پاس میری یاد نہ ہو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے اس سے یہ توفیق ہی سلب کر لی ہے کہ وہ مجھے یاد کرے، میں نے اس سے یہ توفیق ہی سلب کر لی ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ تو آپ خدا کی نگاہوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل بیت کی نگاہوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ خود ٹٹول سکتے ہیں، آپ اہل بیت کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ خدا کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ خدا ہے جو آپ کو یاد کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ شناخت ہے، یہ پہچان ہے حسینی معاشرے کی۔ جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، میں اسی سلسلے سے اپنی بات کو پھر جوڑتا ہوں کہ وہ شقاوت جو یزیدی معاشرے میں پائی جاتی ہے، جب تک کہ ہم اس شقاوت سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے، ہم اس حسینی معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اور اس شقاوت میں فہرست وار میں جلدی یعنی 2 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کر کے آگے بڑھوں کہ سب سے پہلی چیز جمود العین، اور اس کے بعد پھر قسوۃ القلب یعنی قلب کا سخت ہو جانا، اور اس کے بعد تیسری قسم تک ہم پہنچے تھے کہ شدت الحرص علی الدنیا۔ اتفاق دیکھیے، گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے اور جو تاریخ کا ایک سلسلہ ہے، آج تیسری محرم ہے، آج ہی کے دن پسر سعد کربلا میں پہنچا تھا، آج ہی کے امام حسین کل پہنچ گئے تھے، لیکن پسر سعد آج کے دن پہنچا تھا۔ تیسری محرم کو ہزاروں کے لشکر کے ساتھ پسر سعد کون ہے؟ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پسر سعد سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، لوگ اسے خاص صحابیوں میں شامل کرتے ہیں، جبکہ اہل بیت کی دشمنی بہرحال ان کے یہاں ہمیشہ سے پائی گئی ہے۔ کوئی ایک دن میں اہل بیت کا دشمن نہیں ہوتا جب تک خون میں خرابی نہ پائی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک دن میں کوئی اہل بیت کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ اتنا سخت ترین دشمن کہ امام حسین نے روایتیں کہتی ہیں کہ صبح عاشور تک اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ صبح عاشور تک، آج کے دن پہنچا ہے وہ، صبح عاشور تک پاس آ جا، کیا ملے گا تجھے مجھے قتل کر کے؟ امام حسین قتل سے بچنا نہیں چاہ رہے ہیں، اسے عذاب سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ کاش اس کربلا کی اس حقیقت کو کوئی سمجھ پاتا۔ امام حسین اسے بچانا چاہ رہے ہیں، تو کس عذاب میں خود کو مبتلا کر رہا ہے تجھے نہیں معلوم، باز آ جا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے ملک رہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا طلبی، شقاوت کہاں پائی جاتی ہے؟ جہاں دنیا طلبی ہو، اور صرف دنیا طلبی نہیں ہے، روایت میں دنیا طلبی کوئی بہت بری شے نہیں ہے، دنیا طلبی کوئی بہت بری شے، شدت الحرص، دنیا طلبی میں لالچ کی حد تک شدت کا پایا جانا یہ ہے، یعنی ہوس، دنیا کی ہوس۔ امام حسین نے یہاں تک کہہ دیا دانہ گندم بھی نصیب نہیں ہوگا، یا دانہ جو بھی نصیب نہیں ہوگا تجھے رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہے۔ امام نے کہا جس دولت کے لیے تو مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے وہ تجھے نہیں ملے گی، اور یہی ہوا جس وقت یہ امام حسین کے قتل کے انعام کے طور پر ابن زیاد کے سامنے گیا ہے کہ تو نے ملک رائے کا وعدہ کیا تھا، کہاں تو نے لکھ کے دیا تھا، تو کہاں ہے پیپر؟ اس نے جیب سے نکالا، یہ تو نے دیا تھا، یہ نہیں، میں نے سب سے پہلا تیر مارا تھا امام حسین کی طرف، تو نے ملک رائے کا وعدہ کیا۔ ابن زیاد نے اس پیپر کو لے کر وہیں پھاڑ دیا، کیسا وعدہ؟ حسین کو قتل کر کے تو ملک رائے کی حکومت چاہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کبھی کبھی خدا
دشمن کو دشمن سے ہی مزہ چکھاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی دشمن کو دشمن ہی سے مزہ چکھاتا ہے. یہ تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کا کام کبھی کبھی امریکہ بھی پکڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. شدت الحرص بہت بری چیز ہے. حرص یعنی لالچ، تما نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی تما نہیں. انسان جتنی بھی دنیا کما لے، ارے صاحب کیا بتایا جائے، کتنی دولت ہے ان کے پاس، ماشاء اللہ مت پوچھئے. انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو وہ دولت چھوڑ کے چلے گئے. مولانا لے کے کون جاتا ہے؟ ایسی دولت کمائی ہی کیوں جسے لے کے نہ جا سکے. اس میں پوری مجلس تھی، پوری مجلس ہے. ایسی دولت کمائی کیوں جسے لے کے نہ جا سکے. دولت تو وہ کمانی چاہیے نا کہ جہاں جائیں کریڈٹ کارڈ ساتھ میں جائے. ہاں میرے پاس ہے، میں کہیں بھی جاؤں گا غریب نہیں رہوں گا. ایسی دولت کون سا معاشرہ کماتا ہے؟ حسینی معاشرہ. ابو ذر کے بارے میں ابو الاسود دوئلی نقل کرتے ہیں. ابو الاسود دوئلی نہایت ہی خاص صحابیوں میں ہیں، مولا کائنات کے خاص صحابیوں میں. نقل کرتے ہیں کہ میں صبح صبح ابو ذر کے پاس درہم و دینار دیکھتا تھا اور شام ہوتے ہوتے اسے خالی ہاتھ دیکھتا تھا. صبح صبح تو اس کے پاس بہت رہتا تھا، پھر شام ہوتی تھی کچھ نہیں، 1-2 دینار گھر کے خرچے کے لیے. ابو ذر کہاں گئے؟ ابو ذر نام ہی ابو ذر ہے، فقیر نہیں ہے. جو فقیر اہل بیت ہوتا ہے حقیقی معنوں میں وہی امیر ہوتا ہے. ابو ذر تمہارے پاس تو صبح صبح اچھے خاصے، میں نے دیکھا تھا اچھی خاصی دولت تھی، کیا ہوئی؟ ابو ذر نے کہا صندوق میں رکھ دیا میں نے. صندوق آج بھی عربی میں بینک کو کہتے ہیں. انہوں نے صندوق میں رکھ دیا. کہا نکالو گے کب؟ خود ہی نہیں. آپ سمجھے یہ وہ دولت جو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ساتھ لے کر جا رہے ہیں. یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا. کبھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید یہ 6-7 مہینے کے اندر شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اس وقت موقع ہے. اگر سنا ہے آپ نے تو بند مقرر ہے، لیکن اس وقت موقع ہے، سنتے چلیے. ایک دن جناب رسول خدا نے امتحان لینے کے لیے 10 درہم یا دینار ابو ذر، جناب سلمان اور مقدار سب کو دیا، اپنے خاص صحابیوں کو دیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ کہا جاؤ خرچ کرو، عیش کرو. میں نے دیا تمہیں، رکھو. اب ان دنوں نے لے لیا، لے کے 2-3 دن گزر گیا. اس کے بعد ایک دن مسجد میں جمع تھے تو سارے جن کو دیا تھا خاص صحابی سب مسجد میں بیٹھے تھے. رسول نماز کے بعد کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ ابو ذر تم کو میں نے کچھ پیسے دیے تھے. کہاں؟ کہا خرچ ہو گئے. کہا جی یا رسول. کہا دیکھو باہر میری ڈھال رکھی ہوئی ہے، ڈھال ہوتی ہے نا لوہے، وہ دھوپ میں رسول خدا نے رکھ دیا تھا بہت دیر سے. وہ دھوپ میں تپ گئی تھی بالکل گرم. کہا اس کے اوپر کھڑے ہو کے جلدی سے حساب تو کہاں خرچ کیا؟ گرم لوہے پر کھڑے ہو کے جلدی حساب تو کہاں خرچ کیا؟ جناب ابو ذر نے کھڑے ہوئے کہا فلاں یہ خرچہ تھا، فلاں یہ خرچہ تھا، یہ خرچہ تھا، پورا حساب دے دو. لیکن ٹائم لگا تھوڑا سا، کیونکہ پیر رکھنا پڑ رہا ہے، گرم لوہے پر پیر رکھ کے حساب دینا پڑ رہا. مقدار کے داد نے بھی حساب دیا اور دوسرے حساب، سب نے حساب دے دیا. جس کو دیا تھا سب نے پورا حساب دیا. کسی کو کم وقت لگا اور کسی کو زیادہ وقت لگا. آخر میں جناب سلمان کا نمبر آیا. ایسے ہی سلمان نہیں ہے. سلمان جاؤ تم بھی حساب دو. گئے، سپر پہ پیر رکھا، ایک پیر رکھا اور دوسری طرف سے اتر گئے. کہ ادھر آپ نے دیا تھا، ادھر مسجد کے باہر ایک فقیر کو دے دیا تھا. رکھا ہی نہیں. کتنا آسان حساب ہے.
جتنی دیر میں خرچ کرو گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا، جتنی جلدی خرچ کر دو گے اتنا کم حساب. بس مگر یہ کہ خرچ کہاں کیا ہے. رسول اکرم نے کہا خرچ تو سب نے کیا ہے لیکن جتنا آسان حساب سلمان کا تھا کسی کا نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد سب سے اہم یہ جملہ یہ کہ رسول خدا نے فرمایا یہاں پر میں نے صرف تم سے یہ پوچھا ہے کہ کہاں خرچ کیا ہے. جب میدان محشر میں جاؤ گے تو خدا یہ بھی پوچھے گا کہاں سے لائے تھے اور کہاں خرچ کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں لانے کا بھی حساب لینا ہے. کمائی کہاں سے صلوات نہ بھیجیے مل جل کے صلوات. دنیا دیکھیں دنیا داری اچھی چیز ہے، دنیا پرستی بری شے ہے. دنیا داری نہیں ہوگی، جس کے پاس دنیا داری نہیں نا اس کے پاس دینداری بھی نہیں ہے. جو دنیا میں جینا نہ جانتا ہو وہ آخرت میں کیا جیے گا. حدیث سنا تو یہ آ گئے اس وقت، یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی اس لیے سنا رہا ہوں، اور بہت اہم حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے گا. لا معاش من لا معاد له، لا معاد من لا معاش له. قیامت اس کی نہیں ہے جس کے پاس معاش نہ ہو. معاش یعنی زندگی کا ہنر، جینے کا ہنر، جینے کے وسائل نہ ہو. تمہیں جب اس دنیا میں جینا نہیں آتا تو اس دنیا میں جینا کیا آئے گا. اس دنیا میں بھی جینے کا ہنر سیکھو. اچھی چیز ہے، دنیا داری اچھی، لیکن دنیا پرستی بری ہے. دنیا پرستی سے منع کیا گیا. رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں، اس زمانے میں سسٹم یہ تھا کہ جب تک پہلی صف بھرے گی نہیں دوسری صف میں لوگ بیٹھیں گے نہیں. ہمارے آج کل جہاں جس کو جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا. لیکن اب میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کو کہ ماشاءاللہ سے بہت منظم ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد. جب تک پہلی صف بھرتی نہیں تھی دوسری صف نہیں بھرتی، پہلی صف بھرنے لگی. ایک صاحب بڑے چونکہ محلے کے رئیس تھے، پیسے والے تھے، تو وہ ذرا اپنے شان و شوکت والے لباس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہی کے پہلو میں فقیر آ کے بیٹھ گئے. وہ ذرا پوسیدہ سا پھٹا سا پرانا سا لباس پہنے ہوا. تو جب وہ آ کے بیٹھا تو انہوں نے ذرا سا اپنا سمیٹ لیا. رسول خدا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارا. انہوں نے ذرا سا سمیٹ لیا. اچھا فقیر متوجہ ہو گیا کہ یہ الگ ہونا چاہ رہے ہیں مجھ سے. رسول خدا نے اس کو مخاطب کیا، اس امیر آدمی کو، کہ یہ اپنے آپ کو سمیٹا کیوں تم نے؟ کیا جملہ ہے، دیکھیں یہ رسول جملہ ہے، رسول کا جملہ ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری امیری اس کے پاس چلی جائے گی یا اس کی فقیری تمہارے پاس آ جائے گی؟ سبحان اللہ. ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ تم اپنے آپ کو الگ تھلگ کیوں کر رہے ہو اس سے؟ وہ تمہارے پاس پہلو میں آ کے بیٹھا ہے، یہ تم اپنا دامن کیوں بچا رہے ہو؟ تمہاری امیری اس کے پاس چلی جائے نہیں یار، فقیری تمہارے پاس آ نہیں، تو پھر معلوم ہے نا غلطی کر دی. رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، غلطی کر. کیا رسول اللہ؟ شیطان ہمارے اس عمل کے پیچھے وہی دشمن ہے جس نے مجھے بہکا دیا. میں معذرت خواہ ہوں، جبران کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو پنشٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے نا. آج تو ایسے بھی مجھے توبہ کے اوپر بولنا ہے، بیٹھے بیٹھے توبہ کی توفیق. یا رسول اللہ میں پنشٹ کرنا چاہتا ہوں. کیسے؟ میں اپنی آدھی دولت اسی وقت اس فقیر کے نام کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا یہ میرا میٹر نہیں، اس سے پوچھو، یہ اس سے پوچھو تم وہ کیا چاہ رہا ہے. تم راضی ہو؟ تمہیں چاہیے؟ یا رسول اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو رسول اللہ نے کہا ریزن بتا. کہا ڈر ہے، جیسے شیطان ان کے اندر سرایت کر گیا تھا میرے اندر نہ کرنا ہے. حسینی معاشرہ دولت طلب نہیں ہوتا ہے، اطاعت طلب ہوتا ہے. صلوات محمد ایک مولانا کی سلامتی کے لیے نعرہ صلوات.
حرص دنیا سے اتنا. دیکھیے ہم قصیدہ پڑھتے ہیں مولا کائنات کا، قصیدہ پڑھتے ہیں اہل بیت کرام کا. اہل بیت کرام میں یعنی رسول والے رسول میں ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی طرز زندگی کو تمام مومنین نے دیکھا. یعنی مطالعہ کر جائیے ان کی طرز زندگی کہ ان کے یہاں ان چیزوں کی کیا حیثیت تھی. یا ہمارے مراجع کرام میں آج مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری مرجعیت کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں. صاحب یہ خمس و زکوٰۃ بٹورنے کا ایک سسٹم ہے، معاذ تعجب ہوتا ہے. جی ہاں، زہری صاحب ہمیشہ بیچ میں ان کا نقطہ ہوتا ہے نا وہ بھی قابل بیان. اکثر یہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کے جیب سے نہ خمس نکلتا ہے نہ زکوٰۃ. اکثر یہ وہی لوگ ہیں. آپ سے کس نے کہہ دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہاں ایسی شخصیتیں پائی گئی ہیں. مرزا شیرازی کے بعد ظاہراً ایک صاحب تھے جن کی مرجعیت کو جو ہے وہ پورا نجب سمجھ رہا تھا کہ جیسے کوئی صاحب کے بعد مثلا جیسے ہوا نا سیستانی صاحب اور بھی لوگ آئے، مثلا عراقی آئے اور بھی دوسرے لوگ آئے. نجف کے اندر یہ مشہور تھا کہ آیت اللہ سیستانی. اسی طریقے سے کچھ شخصیتیں مشہور ہو جاتی کہ ان کے بعد یہ مثلا مثال کے طور پر، یا مثلا ایران میں امام خمینی کے بعد مثلا آیت اللہ خامنئی، یہ شخصیت معروف ہے، لوگوں کے درمیان معروف ہے. ویسے ہی ایک شخصیت معروف تھی. صبح میں اپنی زبان میں اسے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب ان کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، تو لوگ آ گئے دروازے پر. کیا یہ مر جائیے، میں اس لائق نہیں. ہنگامہ ہو گیا نجف صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ مر جائیے تو ان کی ہونی تھی، یہ انہوں نے منع کیسے کر دیا؟ بہرحال اس وقت انہوں نے منع کرتا نہیں، میں اس کا مجھے مزہ نہیں تھا، انکار کر دیا. خاص شاگردوں نے آگے دریافت کیا کہ آپ کا یہ سبب کیا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی اہل نہیں ہے، لیکن آپ نے انکار کیوں کیا؟ کہا کل جب ان کے مرنے کی اطلاع مجھے ملی تو دل میں ایک سرور سا آ گیا تھا کہ اب میں مر جاؤں. اس سرور کی خود کو سزا دے رہا ہوں. یہ سرور میرے دل میں محسوس کیسے ہوا؟ یہ خوشی میرے دل میں محسوس کیسے ہوئی؟ ایک مرجع تقلید کی موت کا غم ہونا چاہیے تھا، اپنے مرجع ہونے کا سرور محسوس ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں. آپ مرجعیت پہ سوال اٹھائیں گے، آپ مرجعیت پہ حرف اٹھائیں گے، آپ مرجعیت پہ انگلیاں اٹھائیں گے. میں انشاءاللہ اگر مرجعیت پر بولوں گا تو پھر بولوں گا، وہ وقت آئے گا. لیکن اس وقت چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں کی مرجعیت پیسہ اکٹھا کرنے کا وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے. حسینی معاشرے کی ترتیب، حسینی معاشرے کی تلقین، حسینی معاشرے کی اصلاح. حسینی معاشرہ تیار ہوتا ہے مرجعیت کے سائے میں. جب امام غائب ہو نظروں سے تو مرجعیت کے سائے میں حسینی معاشرہ تیار ہوتا ہے. آج آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مرجعیت کی دین ہے. یہ بھی مرجعیت. ہمارے مرجع نے کہا کہ آپ اپنے اپنے ملکوں کے یا اپنے اپنے ڈاکٹرز کے یا ایکسپرٹس کے جو بھی مشورہ وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ اس پر عمل کریں. مرجعیت یہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے. بہرحال دنیا طلبی میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ تعالیٰ، خدا انہیں طول عمر عطا کرے. امام خمینی کے خاص ایمبیسڈر رہے ہیں. گورباچوف کے پاس امام خمینی نے انہیں کو بھیجا تھا، اور بڑی شخصیت مفسر قرآن. ان کے اندر آج اگر کوئی علم کا پہاڑ مانا جاتا ہے تو آیت اللہ جوادی آمولی. رہبر معظم سے ملنے کے لیے آئے. رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی، سپریم لیڈر آف ایران، دنیا تشیع کا اس وقت نامور چہرہ، بڑا چہرہ، ملنے آئے. لیکن
جب کھانے پر بیٹھے ہیں نا، کھانے پہ اللہ ہم نے روک لیا تھا کہ آپ میرے گھر پہ کھانا نوش فرما کے جائیے گا. آپ کو معلوم ہے بازار میں ایران میں روٹی ملتی ہے، وہ روٹی تھی اور آملیٹ تھا جو خاص طور پر ان کے لیے بنوایا گیا تھا. یہ ہمارے سپریم لیڈر آف ایران کے گھر کی دعوت ہے. سپریم، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ بانٹتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں. اور یہ اسی مکتب کے لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے یہاں سردار علی کی ذات ہو. اسی مکتب کے لوگ. اس سے کہتا صلوات. ہم سب کو اس دنیا طلبی سے اور اس حرص سے اور اس لالچ سے اور اس طمع سے دور رکھیں تاکہ ہم حسینی معاشرے کا حصہ ہو سکیں. جتنے بھی افراد ہیں یزیدی معاشرے میں آپ دیکھ لیجیے جملہ مصائب کا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں امام حسین کی شہادت کے بعد ایک انگوٹھی لینے کے لیے انگلی تک کاٹ دی گئی تھی. یہ دنیا کی لالچ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کی لالچ نہیں تو دنیا کی لالچ انسان کو اتنا گرا دیتی ہے کہ فرزند رسول کی انگلی کاٹنے میں بھی شرم نہیں کرتا. شرم نہیں کرتا. یہ دنیا کی لالچ ہے. خدا دور رکھے، خدا دور رکھے، خدا محفوظ رکھے، خدا محفوظ رکھے. اور آخری چیز جو شقاوت کی علامتوں میں سے ہے، رسول اکرم فرماتے والإصرار على الذنب. اللہ اکبر. گناہوں پر مصر ہو جانا. دیکھیے گناہ کرنا اور ہے، گناہوں کا اصرار اور ہے. گناہوں کا اصرار پے در پے. گناہ چھوٹ نہیں ہے، گناہ ترک نہیں ہو رہا. کون اچھا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کون شخص ہے جس سے گناہ نہیں چھوٹتے؟ جس کا قلب سخت ہو جاتا ہے نا، اس سے گناہ نہیں چھوٹتا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. جب انسان کا قلب سخت ہو جائے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں. گناہ ہو جاتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کی توفیق مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرے. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے توبہ کی توفیق مل گئی. آج مجھے چونکہ کربلا کے ایک عظیم مجاہد کا ذکر کرنا ہے، ان کا بھی ذکر کرنا. میں کوشش یہ کرتا ہوں اوائل میں 2-3 اصحاب کا ذکر ہو جائے جن کا عام طور سے ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا ہے، تذکرہ نہیں ہوتا ہے. لہذا میں اس طرف آ رہا ہوں کہ گناہوں پر مصر ہونا شقاوت کی علامت. اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو حسین کی بارگاہ میں آئے. یقین جانے یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور شاید پہلی مرتبہ میں نے ایران میں واقعات ان کے سنے بہت اور پڑھے بھی. ایک ایسی شخصیت ایران کی جن کے اوپر کتاب لکھی گئی، نام تھا ان کا رسول ترک. بہت مشہور شخصیت، بہت مشہور. آج میں ان کی قبر ہے اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ پوری عمر ان کی شہرت گنہگار کی حیثیت سے. عام طور سے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں جو منڈے موالی جو ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، اس حیثیت سے ان کی شہرت تھی. کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو انجام نہ دیا ہو. آپ سوچ سکتے ہیں. دیکھیے گفتگو ساری مرتبط ہے. آپ پہلی، دوسری، تیسری دن کی گفتگو سن رہے ہیں. عشق، امام حسین کا فرش، گناہوں کی مغفرت، یہ ساری چیزیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے. اللہ اکبر، کتنی عظیم دولت ہے آپ کے پاس ذکر حسین. میں جب اوکھلا سے چلتا ہوں نا، آپ یقین جانیے 2 لوگ میرے دوست ہیں مجھ سے کہہ چکے مولانا مجھے بھی لے کے چلیے کے ساتھ. میں نے کہا جگہ نہیں ہے. مولانا دل تڑپ رہا پر شہزا نہیں کر رہے.
مجھے ساتھ میں لے کے چلے. میں نے کہا نہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، اس لیے آپ لوگ ساتھ نہ جائیں، اسی لیے آپ تنقید ہو. میں نہیں لے کر آیا، میں نے منع بھی کر دیا کہ جگہ کم ہے. یہ جو فرش نصیب ہوا ہے نا، یہ آپ کی تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے. کتنی عظیم جگہ ہے، اس کا اندازہ ہم جیسے لوگوں کو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ان کو ہو سکتا ہے کہ جن کی تیسری آنکھ بھی کھلی ہوئی ہو اور وہ اس فرش پہ بیٹھے ہوئے عرش کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہوں. اس کا اندازہ ہی صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے. رسول ترک ایک گنہگار انسان، گناہوں پر اصرار کرنے والا انسان، لیکن ماں نے کہیں نہ کہیں دل میں عظمت حسین سمجھا دی تھی. لہذا ایک کام کرتا تھا، سال بھر کرائم کرتا تھا، محرم میں چھوڑ دیتا تھا، محرم میں نہیں کرتا. اپنے محلے کا جو امام باڑہ تھا اور وہاں کی جو انجمن تھی، اس کا حصہ بھی تھا، اس کا حصہ بھی تھا. جاتا تھا محرم میں، سب کو چھوڑ کے مجلسوں میں جاتا تھا. لیکن لوگ نفرت کرتے تھے کہ سال بھر تو بڑے علیہ السلام تم بنتے ہو، اور جسے کہا جاتا ہے کہ سال بھر تو گناہ کرتے ہو، محرم میں علیہ السلام بن جاتے ہو. تو لوگ اس سے نفرت کرتے. محرم کا چاند نمودار ہوا اور آگے ایک دن فرش اعضاء پر بیٹھ گیا. جو اس کے محلے کی انجمن تھی اور اس انجمن کے جو صدر تھے، وہ بڑے معمر شخص، بڑے خوبصورت شخصیت تھی وہ بھی. اور وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ مجلس کا جو یہ نورانی ماحول ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے گندا ہو. لہٰذا انہوں نے ایک نوجوان کو بلایا اپنے پاس، بلانے کو کہا کہ ان سے پہنچا یہاں سے، یہ یہاں سے. اچھا، جب آدمی اپنے علاقے میں ذرا سا کرمنل مشہور ہو جاتا ہے نا، تو اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، سب ڈر بھی رہے تھے کہ نہیں بھائی ان سے کہیں گے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے تو کوئی گناہ ایسا ہے ہی نہیں جو نہیں ہوتا، ان کے لیے کیا ہے. لیکن چونکہ انجمن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی آپ کو کہنا پڑے گا ان سے کہ وہ یہاں نہ آئیں. لوگ جبھی گوئیاں کرتے ہیں کہ صاحب اس انجمن کا آپ حصہ ہیں اور اس مجلس کے ماحول کو آپ خراب کریں. نوجوان گیا، جانے کے بعد اب وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، نوجوان کھڑا ہوا ہے. اس نے اپنے انجمن کے صدر کی جو بھی بات تھی اس کو بتایا، لیکن امام حسین کے فرش کا احترام اس کے دل میں تھا. وہ اٹھا، اس نے گردن جھکائی، چلا گیا، باہر چلا گیا، جا کے اپنے کمرے میں قید ہو گیا. کچھ کہا بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں کیا. کیوں؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج ہنگامہ ہوگا، آج لڑائی ہوگی، اس کا عکس العمل بہت برا ہونے والا ہے، رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. لیکن وہ اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا. کہا اگر آپ لوگوں کی مجلس میری وجہ سے خراب ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میں خراب ہوں، لیکن میں مجلس خراب نہیں ہونے دوں گا. اٹھ کر چلا گیا. دو طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. جائیے گا، تم جائیے گا تو ان کی قبر پہ جائیے گا. میں آپ کو بتا دوں، یہ شخص ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد امام حسین کے وسیلے سے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے اپنی موت کی جگہ کا بھی علم ہو گیا تھا، اپنی موت کا وقت کا بھی علم ہو گیا تھا. اس مقام پر یہ شخص پہنچ گیا تھا امام حسین کے وسیلے سے. امام حسین کے وسیلے سے دیکھو، حر کا ذکر کرنا ہے. اگر گناہ زندگی میں پائے جاتے ہیں تو مایوس ہو جانا اس سے کہیں بڑا گناہ ہے. ظاہراً امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا. ان کو آگے کسی نے خبر دی کہ آقا فلاں شخص جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. امام نے پوچھا کیوں نہیں رکھتا ہے؟ وہ بڑا گنہگار ہے نا، اس نے بڑے قتل کیے، شاید 60 قتل کیے ہیں اس نے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، خدا کون سا قبول کرنے والا ہے. تو امام نے کہا اس کا قتل اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ خدا سے مایوس ہو جانا ہے. یہ امام کی لفظ ہے، قرآن کی لفظ ہے کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. امام نے کہا اس گناہ سے بڑا یہ گناہ ہے
یہ توفیق کی بات ہے نا اپنی، یہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے. خداوند عالم نے اگر توفیق عطا کر دی تو یہ ایک بہت بڑا کمال ہے انسان کے لیے کہ اس کی طرف سے توفیق دی، یہ عطا ہے اس کی طرف سے. وہ جو اٹھ کے چلا گیا. دو طرح کی باتیں کہی جاتی، ایک یہ کہ آدھی رات کے بعد اور ایک یہ کہ صبح کی نماز کے بعد. جو انجمن کے صدر تھے، عمر شخص تھے، بزرگ شخص تھے، ایک شخصیت تھی وہ اپنے آپ میں، وہ دو چار لوگوں کے ساتھ تقلبات کرتے ہیں رات ہی میں یا علی الصباح، بالکل نماز کے بعد تقلبات کرتے ہیں. اب یہ آدمی جو محرم میں سارے گناہ چھوڑ کر حسین کا غم منانے نکلتا تھا، لیکن اسے منانے نہیں دیا گیا، فرش پر بیٹھنے نہیں دیا گیا. یہ فرش ازا سے تو اٹھ گیا تھا، حسین سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوا تھا. میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، کنیکٹیویٹی بنائے ہوا تھا، رو رہا تھا. تب باپ کو سوچا کون مجھ سے ملنے آئے گا. سب کو معلوم ہے کہ میں محرم میں کسی سے نہیں ملتا، سب کو معلوم ہے کہ میں محرم میں حسین کا غلام بنتا ہوں، یہ مجھ سے کون ملنے آیا ہے. دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا دیکھا وہ شخص جس کے حکم سے اسے فرش ازا سے اٹھایا گیا تھا، وہ روتا ہوا ہاتھ جوڑے ہوا اس کے دروازے میں کھڑا ہے. کہا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ہاتھ جوڑے ہوئے اس کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے معاف کر سکتے؟ گلے سے لگا. آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے یہاں کی انجمن کے صدر ہیں، آپ امام حسین کی خدمت کرتے ہیں، میری حیثیت کیا ہے؟ کہا نہیں، میں صرف ایک گزارش کرنے آیا ہوں. کہا فرمائی. کہا کل سے مجلس میں سب سے پہلے آ کر بیٹھ جانا. میری گزارش یہ ہے کہ مجلس میں آپ کو صدر جگہ آپ دیں گے، آپ پہلے آ کر بیٹھ جائیں. دیکھیے کوئی اگر حسین سے معاملہ کرتا ہے نا تو وہ آسانی سے مانتا نہیں. کہا نہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا میں اب مجلس میں نہیں جاؤں گا. آپ کے کہنے سے آ جاؤں، آپ کے کہنے سے چلا جاؤں، میں آپ کا غلام تھوڑی ہوں، میں نہیں آ سکتا جب تک آپ وجہ نہیں بتائیں گے. میں کیوں نہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وجہ بتانا ہم کے لیے بہت سخت تھا. وہ چھپانا چاہ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے، لیکن جب اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں، آپ آئے، آپ میرے دروازے پر آئے، سر آنکھوں پر آپ ہمارے لیے، لیکن میرا معاملہ حسین سے، آپ کیوں آئے؟ کہا جب رات تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو ہم نے خود کو خواب میں کربلا میں پایا کہ ہم کربلا میں، ایک طرف یزیدی معاشرہ ہے اور ایک طرف حسینی معاشرہ ہے. ایک طرف یزیدی خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف حسینی خیمے لگے ہوئے ہیں. جب میں نے اپنے آپ کو انجمن کے صدر کہتے ہیں تو اس نے بہت ضد کی کہ نہیں بتانا پڑے گا، آپ کیوں مجھے بلانے ہیں، آپ مجھے بلانے کیوں آئے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں. اور جب میں نے کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا امام حسین کے خیمے ادھر لگے ہوئے یزیدی، تو میں دوڑ کر امام حسین کی طرف گیا. جیسے ہی میں امام حسین کے خیمے کی طرف گیا، امام حسین کے خیمے کے ارد گرد میں نے دیکھا ایک کتا طواف کر رہا ہے. سنتے رہیے، ایک کتا طواف کر رہا ہے جو چوکیداری کر رہا ہے اور کسی کو اندر جانے نہیں دیتا، حسین سے ملنے نہیں دیتا. میں جتنا قریب جانا چاہتا ہوں وہ میرے اوپر بھونکتا ہے، مجھے دور کرتا ہے اس خیمے سے. یہاں تک کہ میں اس کے قریب گیا. یہ خواب اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے تھے کیونکہ خواب اس کے جی کے حق میں تھا، لیکن خواب اس طریقے کا تھا، خواب اس طریقے کا تھا کہ وہ اسے بتانا نہیں چاہ رہے. کہا تو میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں اس سگ کے نہیں اس سگے حسین کے قریب گیا ہوں، حسین کے اس کتے کے قریب گیا ہوں، تو میں نے اس کی شکل میں تمہاری شکل دیکھی کہ وہ کوئی کتے کی شکل نہیں ہے، وہ تم ہو.
اور تم مجھے اندر آنے نہیں دے رہے ہو، تو اس خواب نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ تو رسول ترک مسکرایا اور مسکرا کے کہتا اچھا، آقا نے مجھے اپنے کتے کے طور پر قبول تو کر لیا نا، یعنی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر میں عزادار نہیں ہوں تو امام حسین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک سگے باوفا تو بن سکتا ہوں نا۔ امام حسین کا ایک سگے باوفا تو، کیا میں اس لائق بھی نہیں تھا؟ شاید یہ باتیں ہو رہی تھی، کیا میں اس لائق بھی نہیں تھا؟ رسول ترک کے جاننے والے کہتے ہیں کہ پوری زندگی گناہ کرنے والا رسول ترک اس واقعے کے بعد، حسین کی نظر کرم کے بعد ایسا باتقوی شخص ہو گیا تھا کہ جو اپنے زمانے میں ایک غافل اور جاہل انسان مشہور تھا، وہ جب اس دنیا سے گیا ہے تو بامعرفت ہو کر گیا ہے۔ معرفت ہو کر اس دنیا سے گیا ہے۔ حسین کی فرش، مجلس عزا، حسین کی محبت، حسین پر گریا، حسین سے عشق۔ اگر انسان حقیقی توبہ کرنے کا ہنر جانتا ہو تو گناہوں سے نہ کرے، بلکہ توبہ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ حسین اتنا مضبوط وسیلہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ اس دروازے پر معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی لجام فرس حسین تھام لے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین کا راستہ روک دیا، جانے نہیں دیں گے، امام حسین کو گھیر کر لے کر جائیں گے؟ لیکن اگر فاطمہ کی معرفت اور عظمت دلوں میں ہو تو خدا توبہ کی توفیق دے دیتا۔ ایک چھوٹا سا کام تھا، صرف نے کیا تھا۔ رسول ترک کے دل میں امام حسین کی معرفت تھی، رسول ترک کے دل میں امام حسین کے لیے ایک احترام تھا، ایک عزت تھی۔ اس عزت کی امام حسین نے، اس عزت کا بھرم رکھا امام حسین، اس کی لاج رکھی ہے کہ تمہارے دل میں میرا احترام ہے، میری عزت ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ حر نے پلٹ کر کیا کہا؟ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، جو کلمات آپ نے کہے ہیں وہ میں بھی کہہ سکتا تھا، یعنی وہ یہ اعتراف کر رہا ہے میرے دل میں فاطمہ کے لیے عظمت ہے، ایک اعتراف ہے۔ یہ عظمت اگر کسی کے دل میں بھی ہو تو یقین جانیے خدا توبہ کی توفیق اسے عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات۔ توبہ کی توفیق، توبہ، پلٹ کر جانا۔ آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دوستوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ہر ایک مثلا آپ کہتے ہیں مجھے کسی کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہاں میں ان کو جانتا ہوں، لیکن اگر آپ کے سامنے کسی ایسی کا تذکرہ ہو جائے جس سے آپ بڑی دیرینہ محبت کرتے ہو تو آپ اور کہتے ہیں ارے آپ انہیں جانتے ہیں، بھائی ان سے بڑی محبت ہے مجھے۔ جملے سنے ہیں نا؟ کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں آپ سے، آپ کے، جن کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مجھے بڑی محبت ہے نا؟ محبت سب سے تو نہیں ہوتی نا، ہر ایک سے تو نہیں ہوتی نا۔ خدا عالم کہتا قرآن مجید ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت، محبت، اللہ اکبر۔ انسان خدا سے محبت کرے یہ انسان کا کمال ہے، لیکن وہ انسان کتنا با کمال ہوگا جس سے خدا محبت کرے، جس سے خدا محبت کرے۔ اگر باکمال بننا ہے تو حر کی طرح توبہ کی راہ اختیار کرو تاکہ خدا تم سے محبت کرے۔ باکمال بننے کی ایک علامت ہے، ایک علامت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا عالم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ لہذا جب انسان کی زندگی میں گناہ پائے جاتے ہیں، گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیا
خداوند عالم اس دنیا کو صرف اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ یہاں پر گناہ ہوتا ہے. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں آ جانا، خدا کے مقابلے میں آ جانا. اور ایک بات یاد رکھیے، حسین خدا کے لیے کربلا میں آئے تھے. جو لوگ حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ در حقیقت حسین کے مقابلے میں نہیں تھے، خدا کے مقابلے میں تھے. دیکھیے یزیدی معاشرے کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ خدا سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ حسین کی محبت اور گناہ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. خداوند عالم ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد. میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کرنے کے بعد بھی آج اس مرحلے سے آگے نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال اب چونکہ وقت نہیں ہے لہذا باقی کی گفتگو کل سے ہی مرتبط کروں گا. یہ 5 علامتیں آپ کی خدمت میں بتا دوں. یہ وہ علامتیں ہیں جو شقاوت کی علامتیں ہیں، یعنی یہ یزیدی معاشرے کی علامت ہے. لہذا جتنا ہم اپنے آپ کو ان علامتوں سے دور رکھتے جائیں گے اتنا ہم حسینی معاشرے اور کربلائی معاشرے کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی معرفت میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حسینی معاشرے کا حصہ بنائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. کب خدا کس کے دل میں کیسی محبت ڈال دے، کب خدا کس کے دل میں کیسی توفیق ڈال دے کچھ پتا تھوڑی ہے. دیکھیے 3 شخصیتیں ہیں، آج تینوں کا ذکر تھوڑا تھوڑا میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. ایک شخصیت ہے سہیل کی، ایک شخصیت ہے وہب قلبی کی، ایک شخصیت ہے حر کی. یہ تینوں اپنے نہیں، تینوں کے تینوں اپنے نہیں. عجیب و غریب بات. ایک عثمانی مذہب کا ہے، ایک عیسائی مذہب کا ہے اور ایک ابن زیاد کی فوج کا سردار ہے، سر لشکر ہے، کمانڈر. تینوں اپنے، مگر اللہ رے حسین کی جذابیت، اللہ رے حسین کی مقناطیسی قوت کہ تینوں الگ الگ مذہب و مسلک کے ہونے کے باوجود حسین کی طرف کھینچے چلے آئے. یہ شخصیت ہے حسین. وہب قلبی کی ماں کے لیے تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دیا حسین نے. راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے، پوچھا یہاں کیسی؟ اتنی سی خیریت. راہ چلتے اگر آپ کسی سے خیریت پوچھ لیں تو یہ حسین کی سنت ہے. یہ جملے دوستو یاد رکھنا. راہ چلتے کوئی بیٹھا ہو، بڑھیا ہے، ضعیفہ ہے، خیریت پوچھ لیں. ہاں بھائی کیسے بیٹھے، کوئی ضرورت تو نہیں. ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، حسین نے رک کے قافلہ روک کے خیریت تو کیسے بیٹھی؟ کچھ نہیں، میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ یہاں پر. آپ کوئی پریشانی؟ پانی کی پریشانی. اچھا پانی کی پریشانی. ایک پتھر ہٹایا، آپ ایک گوارا وہاں سے نکلنے لگا، چشمہ پھوٹا، پانی میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی. اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. کہا کہیں کے سردار لگتے ہیں آپ. کہا بیٹا آئے تو میرا سلام کہنا. بیٹا شکار سے واپس آیا تو جب پانی دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی. کہا اماں پانی یہاں؟ کہا ہاں، کسی قوم کا سردار آیا تھا، اس نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کربلا جا رہے ہیں. عیسائی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے. نہ اسلام سمجھایا، نہ کلمہ پڑھوایا، نہ دین بتایا، کچھ نہیں بتایا. حسین نے صرف اخلاق محمدی کا ایک نمونہ بتا دیا، ایک نمونہ دکھا دیا کہ ہاں اگر تم ضرورت مند ہو، تم پیاسے ہو تو تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنا حسین کی ذمہ داری ہے. یہ حسین کا اخلاق ہے. کتنا کریم، کبھی سوچنے لگا کتنا کریم ہوگا وہ شخص جو ہم جیسے پیاسوں کے لیے فکر مند ہو، جو تھوڑی دیر کی ہماری پیاس برداشت نہ کر سکا، اگر ہم اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیں تو پوری زندگی وہ کبھی ہمیں تشنا نہیں رہنے دے گا. یہ معرفت ہے، یہ زلال معرفت ہے.
کہ جو وہب قلبی کے دل میں پھوٹا، اور زوجہ سمیت ایسی زوجہ جسے ہندوستانی زبان میں کہا جائے تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہ چھوٹی، ایسی زوجہ۔ اور آپ کی خدمت میں بتا دوں، کربلا میں ایک واحد خاتون جو شہید ہوئی ہے وہ وہب قلبی کی زوجہ ہے، واحد خاتون جو شہید ہوئی ہے وہ وہب قلبی کی زوجہ ہے۔ اور کربلا میں جو مشہور رجز ہیں ان میں مشہور رجز وہب قلبی کا، امیری حسین ونعم الامیر، تم مجھے نہیں پہچانتے، اللہ اکبر، ایک دن پہلے حسین سے ملا ہے، کوئی پرانا ثابتہ نہیں ہے، پہلے سے جانتا نہیں ہے، لیکن قصیدہ کیسا حسین کا پڑھ رہا، تم مجھے نہیں جانتے، میرا سلطان حسین ہے اور مجھ سے اچھا سلطان کسی کے پاس نہیں ہے۔ سرور فؤاد البشیر النذیر علی وفاطمہ والدہ وہل تعلمون لہ من نذیر، یہ بشیر و نذیر کے قلب کی ٹھنڈک ہے۔ میرا حسین، تم جانتے ہو میرا حسین کون ہے؟ اس کے والدین علی و فاطمہ ہیں، اور کیا اس حسین کی نظیر تم مجھے لا کر دے سکتے ہو؟ یعنی رجس پڑھتے ہوئے وہب قلبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ابھی بھی تم حسین جیسا مجھے لا کر دے دو تو میں حسین کو چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے ساتھ آ جاتا ہوں۔ یہ معرفت ہے، یہ معرفت ہے۔ ایک دن میں حسین کی اتنی معرفت، خدایا وہب قلبی کو یہ توفیق مل سکتی ہے، وہب قلبی کو یہ معرفت مل سکتی ہے۔ ہم جس نے اس گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں جسے لوریوں میں یا حسین کہہ کے سلایا جاتا ہو، ہمیں بھی وہ معرفت عطا فرما، ہمیں بھی وہ بصیرت عطا فرما۔ کیسی کیسی شخصیتیں، یہ وہب قلبی سر قلم کر دیا، دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے کی طرف پھینک دیا، خیمے کے اندر سر آ گیا، ماں نے دیکھا بیٹے کا سر ہے، اٹھا کر واپس کر دیا، کہا جو راہ خدا میں ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ معرفت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ایک دن پہلے حسین سے ملے، یہ ہفتہ بھر پہلے حسین سے ملے، یہ لوگ ابھی ابھی حسین کو جانتے ہیں، لیکن کیسی معرفت ہے، کیسی معرفت ہے۔ دیکھو ظاہراً یہ واقعہ 4 محرم کا ہے، یعنی حقیقت میں 4 محرم کا واقعہ کہ جس وقت خیمے فرات کے کنارے نہیں لگانے دیے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس کو جلال آیا تھا، میری نظر سے کہیں نہیں گزرا، میری نظر سے کہیں نہیں گزرا، میرا مطالعہ بہت محدود ہے، میں کسی طرح کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ جلال ظاہر کو آیا تھا، عباس کو نہیں آیا تھا۔ عباس کا جلال حسین کی نظروں کا تابع ہے، عباس غصے میں بھی نہیں آتا اگر حسین نہ چاہے، وہ عباسی کیا جسے روکنے کے لیے حسین کو زینب کا سہارا دینا پڑے؟ یہ عباس کی معرفت نہیں ہے، یہ عباس کے حق میں یہ معرفت نہیں ہے کہ عباس کو روکنے کے لیے زینب کا سہارا۔ ارے عباس مطیع محض ہے حسین کا، عباس حسین کی آنکھوں کے اشارے کو سمجھتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جلال زہیر کو آیا تھا، جو اب تک خاموش تھا، جب خیمے ہٹانے کے لیے کہا گیا نا تو ایک مرتبہ فوجی اشقیاء سے کہا کس میں ہمت ہے کہ جو زہیر کی زندگی میں ان خیموں کو ہٹا دے؟ تو فوراً امام حسین نے جناب زینب سے کہا تھا عباس کو بھیجو میرے پاس، یہ ہے واقعہ۔ عباس آئے، بولا فرمائیے، کہا زہیر کو روکو، عباس زہیر کو روکو، زہیر کو جلال آ گیا۔ اگر زہیر نہ رکے تو کل کی تاریخ یہ لکھ دے گی کہ کربلا کی جنگ خیمے ہٹانے پر ہوئی تھی۔ زہیر کو روکو۔ جناب عباس کہے جناب زہیر کو روکا؟ کہا نہیں، آقا کی مرضی نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں خیمے ہٹانے کو تو ہٹا دو، خیمے ہٹا لیے جائیں۔ یہی زہیر ہے، یہی زہیر ہے کہ شب عاشور
آج عباس نے سمجھایا نا، شب عاشور کی بات اس وقت میرے ذہن میں آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھا تھا شب عاشور زہیر آئے عباس کے پاس، اور اس وقت عباس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے کا طواف کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ لجام فرس کو روکا، جناب زہیر نے کہا عباس جانتے ہو تمہاری تخلیق کس دن کے لیے ہوئی ہے؟ یہ یاد دلایا زہیر نے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب زہیر نے یاد دلایا نا تو جناب عباس نے ایک ایسی انگڑائی لی کہ جس رکاب پر پیر رکھے ہوئے تھے نا وہ رکاب ٹوٹ گئی، اور کہا کہ زہیر کل کا دن میں مدار ہونے دو، یہ بہت اشتیا دیکھ لے گی کہ عباس کس دن کے لیے خلق ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زہیر ہے۔ زہیر کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ زہیر نے حسین کو نماز ادا کروائی ہے، نماز ادا کروائی ہے۔ زہیر ہیں، شہید ہیں، دونوں سامنے کھڑے ہو گئے، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایک تیر بڑھ بڑھ کے سعید و زہیر میں عجیب و غریب نفسیات ہیں لوگوں کی۔ کبھی سعید آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ تیر لیتے، کبھی زہیر، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ حسین کے یہ ساتھی، حسین کے یہ ساتھی زخموں کی داغ نہ لا کے زمین پر گرتے ہیں اور حسین سے پوچھتے ہیں اوفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہم سے وفا ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے وفا کی یا نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آخری شخصیت کے بارے میں بھی 2 جملے سن لیجیے، چونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری شخصیات کے اوپر کم سے کم 1-2 جملہ بھی بول کر ان کی عنایتوں کو اپنی طرف مجذوب کر سکیں، ان کی نظر کرم کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ ہم اسی لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اکثر شہداء کا چاہے 2 جملوں میں ہی صحیح نام تو آ جائے نا۔ جو ہزاروں کے لشکر کا کمانڈر تھا وہ شب عاشور کام رہا تھا، ٹہل رہا تھا، بیٹا غلام سب پوچھے آپ کی یہ حالت کیا ہو گئی؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں۔ یہ معرفت ہے، یہ معرفت ہے کہ ایک شب میں وہ یہ سمجھ گیا کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے۔ حسین جنت کی ضمانت ہے، میں جنت و جہنم کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں، یہ معرفت ہے۔ اور صبح ہوتے ہی بیٹے سے کہا کہ مجھے جانا ہے حسین کے پاس۔ آپ سوچئے کہ کوئی اگر کسی فوج کا کمانڈر ہو، اس کے انڈر میں ہزاروں کا لشکر ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں حسین کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ وہ تاریخ کہتی وہ اکیلے نہیں آئے تھے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آئے، جن میں بیٹا اور غلام بہت مشہور ہیں کہ یہ لوگ تو آئے ہیں، اور بھی لوگ آئے جو خود سے متاثر تھے، وہ بھی امام حسین کی معرفت کی وجہ سے، معرفت کے سبب امام حسین کی طرف آئے تھے اور ان کے ساتھ آئے۔ لیکن جب تاریخ کہتی ہے جب اور امام حسین کی طرف بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے یا غلام سے کہا کہ مجھے حسین کے سامنے جانے میں شرمندگی ہو رہی ہے۔ کہا ایک کام کرو، میرے ہاتھ پس گردن باندھ دو تاکہ جس طریقے سے اسیر لوگ جاتے ہیں اس طریقے سے میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ میں ایک ذلت کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں جاؤں۔ اب یہ جملہ میں نے نقل صاحب سے سنا، نقل صاحب بہت مشہور جملہ تھا، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن جب اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو پس گردن بندوا کے ہر کے امام حسین کے سامنے ہر پہنچا ہے تو اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا ہے۔ گرانے کے بعد دیکھیے اب یہ امام حسین کی نفسیات کو ملاحظہ کیجیے، یہ نقل صاحب کا جملہ کہ جیسے ہی ہر قدموں میں گرا ہے تو امام حسین نے تاکہ ہر شرمندہ نہ ہو، مزید شرمندہ نہ ہو، معافی مانگنے آیا ہے نا، مزید شرمندہ نہ ہو، حسین یہ کہہ کے نہیں اٹھاتے کہ ہر اٹھو، حسین جھکتے کہتے اٹھو کون ہو تم، تاکہ ہر کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ہم پہچانے گئے، ہم آپ کے گناہگار ہیں۔ امام حسین کہتے اٹھو کون ہو تم، گلے سے لگایا، کہا تھا میں معافی کے لیے آیا ہوں، کہا ہوں ایک ایسے وقت میں آیا ہوں کہ جب تمہاری میزبانی کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، کہا یا آقا مجھے پانی نہیں چاہیے، بس آپ جنگ کی اجازت دے دیں، یہ ہمارا سب سے بڑا
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ہمارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد امام حسین کی عزاداری پہلے سے بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. ہمارے الہ ہماری طرف سے جو بھی یہ نذران عقیدت پیش کیا جا رہا اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں جب بھی اس دنیا سے اٹھانا امام حسین کے عزادار کی صورت میں اٹھانا. ہمارے الہ بحق محمد و آل محمد جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے الہ بحق محمد و آل محمد جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں اس بیماری سے نجات عطا فرما اور پوری دنیا سے اس منحوس بیماری کو دور فرما. ہمارے الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء کرام اور مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. معبود منتقم خون حسینی سلطان دما حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع